أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پلاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا بات دل کی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون کہ جس نے زباں کا تکلف بھی گوارا نہ کیا بندہ جد کہے یا اللہ رب داوری فرماوے بندہ جد کہے یا اللہ رب داوری فرماوے دیندار رب نہیں تھکتا بندہ ہی تھک جاوے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام ماؤں بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس جمعۃ المبارک میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے بروز قیامت ذریعہ نجات بنا دے اور اس میں کی گئی عبادات روزے سحری و افطار تلاوت قرآن ذکر و اذکار ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی جو بھی عبادات ہیں اللہ تو ہم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور اس کو ہماری نجات کا باعث بنا دے اور رمضان کے بعد بھی اللہ جی یہی طلب و یہی جستجو ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے
اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنا یہ گھر جلد سے جلد تعمیر فرمائے۔ فریاد کون سنتا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک بڑا مفصل اور لمبا موضوع اللہ رب العالمین نے ان میں بیان فرمایا ہے۔ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بیچ میں شروع میں بھی رمضان کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی رمضان کا ذکر ہے۔ اس کے بیچ میں یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمائی ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ عام حالات میں تو بالخصوص و بالعموم اس بات کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن رمضان کے اندر اس کا بالخصوص بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے بندہ سوال پوچھتا ہے، سوال رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہی ہے جو اس کی فریاد کو سننے والا ہے، اس کی پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے، اس کی مشکلات کو ٹالنے والا ہے۔ ایسی کون سی مشکلات ہیں، ایسی کون سی پریشانیاں ہیں جو وہ رب حل نہیں کر سکتا؟ بے شمار مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ بڑی بڑی مثالیں دے کے اس بندے کو سمجھایا ہے کہ بندے پریشان نہ ہونا، وہ اللہ رب العالمین ہر پریشانی کا اس کے پاس حل ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس خزانے ہیں رحمتوں کے، برکتوں کے خزانے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہے، جیسے چاہے، حالات بدلنے پہ قادر ہے۔ بندے تو مانگنے والا بن جا۔ بندہ جب اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان سے اللہ رب العالمین بندے کو پکارتا ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ بندے کو تو مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، لیکن وہ رب سونا ایسا پیارا رب ہے کہ دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے انسان مانگے، دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگا جائے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے نمک کی بھی حاجت ہو تو اپنے رب سے مانگنا۔ محترم بھائیو، نمک کی کیا اوقات ہے؟ کیا کوئی ایسا مسلمان آپ نے دیکھا ہے کہ نمک کے حوالے سے پریشان ہو؟ نمک نہیں مل رہا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چھوٹی سی مثال دے کے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ بندے اس سے چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا اگر تجھے جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو وہ بھی رب سے مانگنا۔ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا مسلمان دیکھا کہ جس نے اپنے جوتے کے تسمے کے لیے پریشان ہو، وہ رب سے سوال کر رہا ہو کہ اللہ مجھے جوتے کا تسمہ دے دیجئے؟ مثال دے کے آپ علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ حقیر سے حقیر چیز بھی اپنے رب سے مانگ، کبیر سے کبیر چیز بھی اپنے رب سے مانگ۔ وہ حقیر چیز بھی دینے پہ قادر ہے، کبیر چیز بھی دینے پہ قادر ہے۔ فریاد کون سنتا ہے؟ آج لوگوں نے بڑے بڑے مشکل کشا بنا لیے ہیں، پیدا کر لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، اور ان کے متعلق بڑے بڑے عقائد رکھے جاتے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا اور جب میرے بندے پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے عنی فإنی قریب، میں ان کے بہت زیادہ نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، وہ چاہے رات ہو دن ہو خلوت ہو جلوت ہو، سب کے ساتھ ہو تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو جنگل بیابان میں ہو شہر میں ہو مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا دکان میں ہو، جس جگہ بھی پکارتا ہے جب بھی پکارتا ہے، فَإِذَا جب بھی پکارتا ہے، اِذَا دَعَانِ میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اسے چاہیے کہ مجھے ہی پکارے میں اس کا رب ہوں، مجھ سے اپنی امید لگائے میں اس کا خالق ہوں، مجھ پہ ایمان لے کے آئے میں ہی تو اللہ رب العالمین ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین اپنا تعارف فرما رہے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تاکہ مجھے پکارے اور مجھ پہ ایمان لے کے آئے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ نیک و سچا راستہ پائے۔ معلوم یہ چلا جب اللہ رب العالمین کو پکارا جائے گا، اللہ سے لو لگائی جائے گی، تو یہی تو سچا و سیدھا راستہ ہے۔ دعا کا مانگنا یہ افضل عبادت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، اور لوگوں سن لو دعا ہی عبادت ہے۔ نماز کو لے لیجیے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک، ساری دعا ہی دعا کا ماخذ بنا ہوا ہے، منبع بنا ہوا ہے۔ روزے کو لے لیجیے، روزہ انسان رکھتا ہے، اس میں دعائیں کر رہا ہے مختلف اوقات میں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اسی طرح حج اور عمرے کو لے لیجیے، یہ ساری کی ساری دعائیں ہیں اور یہ عبادت ہے، اسی کو عبادت کہا گیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا حقیقی عبادت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے چمٹ کے مانگتے تھے، آج ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ چھوٹا بچہ اپنے باپ سے فرمائش کرتا ہے، ابا جی مجھے فلاں چیز چاہیے، ایک دن باپ ٹال دیتا ہے، دوسرے دن پھر جب اپنے کام پہ نکلنے لگتا ہے بچہ پھر فرمائش کرتا ہے ابا جی مجھے یہ چاہیے، تیسرے دن باپ اپنی گھر والی کو کہتا ہے کہ بچے کو سائڈ میں لے جا، دوسرے کمرے میں لے جا، میں نے جانا ہے، بچہ تنگ کرتا ہے۔ چوتھے پانچویں دن پھر باپ کی قمیض پکڑ لیتا ہے، پاؤں سے چمٹ جاتا ہے، کہا میں نے آپ کو نہیں جانے دینا، آج مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اور باپ پھر اپنی اولاد کے سامنے اتنا مشفق و اتنا مہربان بن جاتا ہے کہ جس چیز سے منع کرتا ہوتا ہے پھر وہی چیز کے سامنے لے کے آ جاتا ہے کہ بیٹے یہ لے، یہی چیز تو مانگ رہا تھا، یہی چیز تجھے چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے چمٹ کے مانگ، گڑ گڑا کے مانگ، رو کے مانگ، واللہ رب العالمین یہ اداؤں کو دیکھتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے۔ وہی تو ہے فریاد سننے والا، وہی تو ہے دینے والا۔ فرمایا بندہ جد کہے یا اللہ، رب دعوالی فرمائے،
رب العالمین کو پکارتا ہے تو رب اس پہ وادی ہو جاتا ہے، بول میرے بندے تجھے کس چیز کی حاجت ہے، اگر روزگار چاہیے تو وہ بھی میں تجھے عطا فرماؤں گا، اگر شفا چاہیے تو وہ بھی تجھے میں عطا فرماؤں گا، اولاد چاہیے تو وہ بھی تجھے میں عطا فرماؤں گا، اگر مال چاہیے تو وہ بھی میرے پاس خزانے کے خزانے ہیں، اگر ہدایت چاہیے تو اس کے بھی خزانے موجود ہیں، اگر صحت مندی چاہیے تو اس کے بھی خزانے موجود ہیں، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ اللہ اکبر اللہ۔ آدم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اللہ رب العالمین نے اپنے دست مبارک سے میرے آپ کے والد جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے، بائیں پسری سے میری آپ کی والدہ اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں ان کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے، فرمایا اس پیڑ کے پاس نہیں جانا، یہ آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہے، شیطان لعین نے اسی پیڑ کی طرف توجہ دلائی ہے اور پھر اس پیڑ کی طرف کھینچ کے لے کے جانے لگتا ہے، اما حوا علیہ السلام کے پاس آتا ہے، انہیں ورگلاتا ہے، انہیں بہکاتا ہے، آج بھی شیطان کے پاس یہی تو ایک ہیلا موجود ہے، اگر انسان بہکے نہیں، آدمی نہیں بہکتا تو پھر عورت کے پاس جا کے اسے بہکاتا ہے، شوہر نہیں بہکتا تو بیوی کے پاس جاتا ہے، باپ نہیں بہکتا تو ماں کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے قائل و فائل کر لے، پھر اما حوا علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام کو قائل کر ہی لیتی ہے، اس پیڑ کے قریب چلے جاتے ہیں، دانا چگ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جنتوں سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور پھر روئے گڑ گڑائے اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ رب العالمین سے معافی تلافی مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ فرمایا ہے، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے اما حوا علیہ السلام نے کس کو پکارا، کس کو اپنی حاجت کے لیے بلایا؟ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ رب العالمین کو پکارا جا رہا ہے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے منت سماجت کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام دنیا کے ایک کونے میں، اما حوا علیہ السلام دنیا کے دوسرے کونے میں، اللہ رب العالمین کو پکارے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگے جا رہے ہیں، فرمایا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمارے مالک ہار، ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ جی ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، آپ کی بات نہ مان کے، آج میں اور آپ اپنی بات پہ اکڑ جاتے ہیں، لیکن قربان جائے سیدنا آدم علیہ السلام پر، اما حوا علیہ السلام پر، پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، جی جی اللہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم سے معصیت ہو گئی ہے، ہم سے نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ جی آپ کے حکم کے بغیر
چلے گئے۔ آج میں اور آپ اپنی ڈٹائی کو دیکھیں، اللہ رب العالمین کی دن بھر میں کتنی مخالفت کر لیتے ہیں، کتنی معصیت کر لیتے ہیں، کتنی نافرمانی کر لیتے ہیں، کتنا رب کو ناراض کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈٹائی سے چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، بندے ذرا سیرت پہ تو دیکھ لے کیسے اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ جی ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، پھر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم گھاٹے پانے والے بن جائیں گے، خسارہ پانے والے بن جائیں گے، کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ یہ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں کیونکہ وہ نزدیک ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جو دیکھتا ہوتا ہے، سنتا ہوتا ہے، اسی کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو نہ دیکھ رہے ہیں، نہ جو سن رہے ہیں، انہیں لوگ پکار لیتے ہیں، اور سچے یقین عقیدے کے ساتھ اگر کوئی عقیدے کے ساتھ رب کو پکارا جائے تو رب العالمین سارے مسائل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بابت پوچھیں، میرے متعلق سوال کریں، میرے متعلق پوچھیں کہ رب العالمین کے حوالے سے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے رب العالمین ان کا بہت ہی نزدیک ہے، بہت ہی قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے چلیے، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، کچھ دن پہلے ہی ہم نے ان کا واقعہ پڑھا سنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی بھگا کے لے جاتے ہیں اور پھر کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ جانے سے پہلے ابا جی سے بڑی منت و سماجت کرتے ہیں، ابا جی ہم پہ تھوڑا رحم فرمائیے، کبھی بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیا کرے۔ باپ کہتا ہے نانا میرے بچوں کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے، تم کھیل کود میں لگے گھومتے پھرتے رہو، کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور دیکھیں سیدھے کتنے تھے، کتنے سیدھے تھے۔ واپس آگے بتایا بھی یہی ہے کہ ابا جی بھیڑیا کھا گیا، بچے بھائی کو مارے، کتنے سیدھے تھے۔ آج کوئی ہوتا پاکستانی 100 جھوٹ بنا لیتا ہو، ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بنا لیتا۔ ابا نے کہا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے میرے بیٹے کو، بیچارے اتنے سیدھے تھے۔ واپس آ کر باپ کو یہی بولتے ہیں کہ ابا جی بھیڑیا کھا گیا، اور جھوٹا خون لگا لیا کوتے کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا واللہ مستعان علی ما تصفون فصبر جمیل، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس پہ بھی یعقوب علیہ السلام صبر کا دامن پکڑ لیتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر۔ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں بھی چلی جاتی ہے، آپ نابینا ہو جاتے ہیں۔ صبح شام اپنے بیٹے کی جدائی میں روئے جا رہے ہیں۔ بیٹے پوچھتے ہیں ابا جی کیا معاملہ ہے، آپ تو
یوسف کو لے کے گئی، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالے۔ کہا میرے بچوں میں تم سے تو کوئی شکایت نہیں کرتا، اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتا ہوں، اپنے لگتے جگر کو یاد کرتا ہوں، تم سے تو میں نے کوئی شکایت نہیں کی ہے۔ کہا میں اپنی شکایت، اپنا معاملہ اپنے رب سے کرنے والا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ اشکو، اشک، میں تو اپنے رب کی یاد میں آنسو بہا رہا ہوں، اپنی شکایت اپنے رب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے بچوں میں نے تم پہ الزام بھی نہیں لگایا ہے، تمہارے سامنے شکایت بھی نہیں رکھی، میں نے اپنا دکڑا، اپنا غم، اپنی شکایت اس رب العالمین کے سامنے رکھ دیے جو مالک پالن ہار ہے، قادر مطلق ہے، طاقتور ہے، زبردست قوت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ لطیف بالخبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اس رب کے سامنے اپنی شکایت رکھی ہے۔ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ اللہ جی میرا دکڑا، میرا غم آپ جاننے والے ہیں، مجھے اس غم میں نہیں ڈال کر چھوڑا ہے، میری آنکھیں چلی گئی ہیں، نابینا ہو گیا ہوں، بینائی ختم ہو گئی ہے، اپنے لگتے جگر کی یاد کے اندر اللہ رب العالمین نے بچپن میں لیا ہوا بیٹا بڑا بادشاہ کر کے لٹایا، بادشاہ کر کے لٹایا ہے۔ اللہ روایت میں آتا ہے کہ 35 سال کا عرصہ لگا، 35 سال، اور بعض میں آتا ہے کہ 70 سال کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے ملے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور پیارے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بابت پوچھے، میرے متعلق پوچھے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے ان کا رب العالمین، ان کا مالک، ان کا خالق ان کے بہت ہی نزدیک ہے۔ فرمایا نحن أقرب من حبل الورید، اللہ رب العالمین بندے کے کتنا نزدیک ہے۔ فرمایا انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے جتنی اس کی شہرگ ہے۔ شہرگ، لوگ یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ شہرگ، یہ شہرگ نہیں ہے، شہرگ حبل الورید، دل کے بڑے وال کو کہتے ہیں، دل کا وال یہاں تھوڑی لگا ہوتا، حبل الورید دل کا وال جو بڑا وال ہے دل کا، اسے حبل الورید کہتے ہیں، یہ شہرگ ہے دل کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین اتنا نزدیک مطلب کیا کہ بندے تیری ہر حرکت کو، ہر سرکت کو، تیرے ہر فعل کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، دیکھ رہا ہے، کبھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نظر میں ہے، واچنگ کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے، اتنا نزدیک اللہ رب العالمین۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے ہم دوسری درگاہوں کو پہنچا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو پکارا، جناب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو پکارا، جناب یعقوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی فرما رہے تھے، ربنا تقبل
منا۔ اللہ جی یہ چھوٹا سا حقیر سا کام ہم نے کیا ہے، قبول کرنے والا رب العالمین آپ ہے۔ اللہ جی ہم نے بھی یہ روزے زندگی میں گزارے ہیں، روزے رمضان میں گزارے ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، اللہ جی اس میں نیکیاں کی ہیں، اس میں ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، نماز کی ٹوٹی پھوٹی معاملہ آپ کے سامنے ہے، اللہ جی ذکر اذکار کا معاملہ آپ کے سامنے، صدقات و خیرات کا معاملہ، اللہ جی ربنا تقبل منا، ہم سے بھی یہ اعمال قبول فرما لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں فرما رہے ہیں، فریاد کون سنتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک۔ اگلی دعا اللہ رب العالمین سے فرما رہے ہیں، اللہ جی ہمیں اپنا تابع اور مطیع بنا دیجئے گا، اور ہماری امت ہماری اولاد کو بھی اپنا تابع اور مطیع بنا دیجئے گا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں عبادت کے ڈھنگ بھی سکھا دیجئے گا، عبادت کے طریقے بھی بتا دیجئے گا، عمرہ کیسے کرنا اللہ جی بتا دیجئے گا، حج کیسے ادا کرنا ہے اللہ جی سکھا دیجئے گا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، قربانی کیسے دینی ہے، یہ سارے طریقے رب العالمین نے سکھائے ہیں۔ اگر بندہ اپنی عقل استعمال کرے گا، اپنی رائے استعمال کرے گا تو عبادت سے ہٹ جائے گا، اللہ رب العالمین کی اتباع نہ ہوگی۔ فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، بار بار اللہ رب العالمین سے بخشش کا سوال، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف کیجئے، کمیوں کو تائیوں کو معاف کیجئے، اِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحیم، اس لیے کہ آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اگلی دعا اللہ کے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ جی اگلی دعا کتنی قیمتی دعا فرمائی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ جی آپ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، بیت اللہ تعمیر فرما دیا ہے، اب اس میں آپ اللہ جی ایک رسول بھیج دیے جو اسی میں سے ہونا چاہیے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، لوگوں کو کتاب حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو جسمانی پاکیزگی یاد دلائے، انہیں جسمانی روحانی پاکیزگی کی طرف لے کے آئے، ان کا ظاہر بھی پاک فرما دے، ان کا باطن بھی پاک فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا مانگی، اس دعا کے مانگنے کے بعد 4000 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے عبداللہ کے گھرانے، عبد المطلب کے گھرانے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ دعا کب مانگی تھی، پوری کب ہوئی ہے؟
یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ بندے تیری دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ مانگنا تیرا میرا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے۔ مانگنا تیرا میرا کام ہے۔ ہمارے لیے جو چیز جب میسر ہوگی، جب بہتر ہوگی، کارآمد ہوگی، اس وقت رب تجھے مجھے عطا فرما دے گا۔ آج ہم جلد بازی کر لیتے ہیں، 2-4 بار مانگا اور پھر ختم، اور پھر عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ رب ہماری سنتا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے کہ رب ہی تو سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا بندے میں تیرے اتنے نزدیک ہوں اور پھر تو نے یہ کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو دعا کے 3 درجے بن جاتے ہیں۔ ایک وہ چیز جو بندہ رب سے مانگتا ہے، اللہ جی عطا فرما دیجئے، اللہ رب العالمین پھر فوراً بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو قبولیت کی گھڑی تھی، کاش کچھ اور مانگ لیتا۔ بندے تیری لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی، کوئی چیز پوری ہو جائے تو کہتا ہے کاش کچھ اور مانگ لیتا، پھر وہ پورا ہو جائے تو کہتا کاش کچھ اور مانگ لیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو خواہش کرے گا دوسری وادی بھی مل جائے، دوسری وادی بھی سونے کی دے دی جائے تو خواہش کرے گا تیسری بھی مل جائے۔ اس کی لالچ ختم ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا پہلی چیز اسے عطا فرما دی جاتی ہے، بندہ رب سے مانگتا ہے اللہ جی فلاں چیز چاہیے، فلاں معاملہ چاہیے، اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم فرمایا بندہ رب سے مانگتا ہے اللہ جی فلاں چیز چاہیے، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، حکمتوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے اور نہ کون سی چیز صحیح ہے۔ فرمایا پھر اسے وہ چیز عطا نہیں کی جاتی، اس کی جگہ کچھ اور دے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ بندے نے ایک چیز مانگی، وہ اسے نہیں ملی، اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کچھ اور دیتا ہے، اس سے اچھی چیز دیتا ہے۔ یہ رب کی عطا ہے۔ اور فرمایا تیسری قسم پھر یہ ہوتی ہے کہ بندہ رب سے مانگتا ہے اللہ جی یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا کہ ابھی اسے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی اس کے قابل نہیں ہے۔ پھر وہ دعا کو اللہ رب العالمین اپنے پاس عرش پر رکھ لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، اسے چڑھاتا ہے، اس کی پرورش و نگہداشت کی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت جب یہ بندہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، نیکیوں کا پلہ چیک کیا جا رہا ہوگا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں بہت تھوڑی نظر آئیں گی، پریشان ہو جائے گا اللہ جی نجات کیسے ہوگی؟ نانا میرے بندے پریشان نہیں ہونا ہے، آج کے دن تو انصاف کا دن ہے، انصاف کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی ڈھیر ساری نیکیوں کو لے کے آئے گا، پہاڑوں کے پہاڑ نیکیاں ہوں گی، دیکھ کے حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اللہ جی کیوں مجھ سے مذاق کیا جا رہا ہے؟ اتنی تو نیکیاں میں نے نہیں کی ہیں، اتنے بڑے بڑے اعمال انجام نہیں دیے ہیں۔ کہا میرے بندے تو دنیا میں دعا مانگا کرتا تھا،
مجھ سے مانگا کرتا تھا، جی جی اللہ جی دعائیں تو مانگتا تھا، دعائیں تیری قبول ہوتی تھی اور کچھ قبول نہیں ہوتی تھی، جی جی اللہ جی کچھ قبول ہو جاتی اور کچھ قبول نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا جو دعا قبول نہیں ہوتی تھی میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے، اس کو نیکیاں اور خزانے بنا کے اس کی پرورش کی ہے، تیرے نام اعمال میں ڈالی جا رہی ہے۔ حکم ہوگا اسے لے جاؤ جنت میں ڈال دو، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ محترم بھائیو، دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رات کو سویا ہوا ہے، آنکھ کھلی، اس وقت بھی دعا مانگو، وہ جو تیری آنکھ کھلی ہے اس وقت مانگی گئی دعا اللہ رب العالمین ضائع نہیں فرماتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سو گئے، دعا پڑے بغیر سو گئے، آنکھ کھلی، کوئی دعا نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی پاکیزگی نہیں، تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا اور پھر موبائل کو آن کیا، پھر کبھی فیس بک میں، کبھی یوٹیوب میں، کبھی واٹس ایپ میں، اور کبھی جناب کسی اور ایپ میں، کسی اور ایپ میں، آدھا پون گھنٹہ وہ چلانے کے بعد جب تھک گئے وہ سینے پہ رکھا اور پھر سو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں بندے میں نے تیری آنکھ کھلوائی اس وجہ سے کہ یہ قبولیت کا مقام تھا، اگر تو مجھ سے مانگ لیتا میں تجھے عطا فرما دیتا، لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔